اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق الله العلي العظيم۔ سامعین اکرام، ان آیتوں کے پہلے درس میں آپ حضرات نے ترجمہ اور شان نزول سماعت فرمایا۔ آج کے درس میں ان آیتوں کی مختصر تفسیر بیان ہوگی انشاءاللہ۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا اور فرمایا کہ آپ اہل کتاب کی مخالفت میں غمگین نہ ہوں۔ یہ تو اپنے پیغمبروں کے بھی نہیں ہوئے ہیں، انہیں شہید کر ڈالا، وہ تو پچھلا واقعہ تھا۔ یعنی یہ یہودی اور عیسائی اتنی بدترین قومیں ہیں، اے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام ان کی حرکتوں کو دیکھ کر اس کا مشاہدہ کر کے آپ غمگین نہ ہوں۔ انہوں نے تو اپنے پیغمبروں کے ساتھ بےہودگیاں کی ہیں، اپنی کتابوں کے ساتھ انہوں نے بے ادبی کی ہے، وہ تو پچھلے واقعات ہیں۔ اب ان کی موجودہ حالت یہ ہے جو آپ دیکھ چکے ہیں کہ جب یہ اپنی پہچانی اور مانی ہوئی کتاب یعنی تورات کی طرف بلائے جاتے ہیں اور ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس تورات کا فیصلہ مان لو، تو اس سے یہ لوگ منہ پھیر لیتے ہیں اور انکار کر دیتے ہیں۔ جس کتاب کے ماننے کا ان کو دعویٰ ہے کہ یہ ہماری کتاب ہے، جب اس کے ساتھ ان کا یہ معاملہ ہے تو اگر قرآن عظیم اور صاحب قرآن جس کے کہ یہ ماننے کے مدعی نہیں ہیں اس کی اگر یہ مخالفت کر رہے ہیں تو یہ کوئی عقل سے بعید بات نہیں ہے۔ اور آخر اس بے دینی اور بے باکی کی وجہ اور سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ ان کے پیرو اور ان کے جو مرشدین تھے انہوں نے کچھ ڈھکوسلے ان کے دل میں بیٹھا دیے ہیں۔ یہودیوں کے مرشدین نے یہ ڈھکوسلا بیٹھا دیا چونکہ تم نسل ابراہیمی سے تعلق رکھتے ہو، اس لیے انہیں چند روز ہی عذاب ہوگا جتنے دن کے ان کے باپ دادوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی، پھر ان کی رہائی یقینی ہے، خواہ وہ دنیا میں کچھ بھی کرے۔ اور عیسائیوں کے جو مرشدین تھے انہوں نے یہ چیز بیٹھال دی کہ عیسائیوں کے گناہوں کے عوض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی گئی، ان کی صلیب ان کے گناہوں کا کفارہ ہو چکی، اب یہ عیسائی جو چاہیں کریں انہیں کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ ان ڈھکوسلوں کو انہوں نے دین سمجھا ہے اور انہی پر یہ مغرور ہیں۔ خیال تو کیجئے کہ اس وقت کیسی ہوگی کہ جب ان سب کو قیامت کے دن سزا اور جزا کے لیے جمع کیا جائے گا، جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور ہر شخص کو اس کے اعمال کی پوری سزا اور جزا دی جائے گی۔ ووفیت کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، تب ان کو اپنے خیالات خام کی حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ اور ہم کچھ سمجھتے تھے اور ہوا کچھ اور۔ اس دن کسی پر ظلم نہیں ہوگا، نہ کسی کی نیکیاں ضائع ہوں گی، نہ برائیاں ان کی بڑھائی جائیں گی، بلکہ پورا ان کو بدلہ دیا جائے گا۔ جتنی نیکیاں ہیں ان کا اجر اور جتنے ان کی غلطیاں ہیں ان کی غلطیوں کی سزا دی جائے گی۔ بعض روایت میں یہ ہے کہ قیامت کے دن سارے کفار کے پہلے یہود کا جھنڈا بلند کیا جائے گا اور انہیں سرے محشر رسوا کر کے جہنم میں بھیجا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہودیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ جہنم کے دونوں کناروں میں 40 سال کا فاصلہ ہے،
اور آخری کنارے پر درخت خاردار ہے جسے زقوم کہتے ہیں۔ ان کا دعویٰ تھا کہ ہم زقوم کے پہنچنے تک تو عذاب پائیں گے اور وہاں پہنچ کر جہنم ختم ہو جائے گی، لہذا ہم عذاب سے بچ جائیں گے۔ لہذا ان کا یہ عقیدہ ہے۔ دوزخ اور وہاں کا عذاب جو ہے وہ دائمی نہیں ہے، ہمیشہ کا نہیں ہے۔ اس آیت میں اسی عقیدے کا بیان اور اسی کی تردید ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ دوزخ کی تپش دنیا میں بھی آ رہی ہے۔ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوپہری کی جو گرمی ہے وہ دوزخ کی بھڑک سے ہے، لہذا ظہر کو ٹھنڈی کر کے پڑھا کرو، یعنی ذرا تاخیر سے پڑھا کرو، جو ہے دھوپ کم ہو جائے، گرمی جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ مگر یہ گرمی جو ہے وہ رحمت ہے کہ جس میں دنیا کا نظام قائم ہے۔ آخرت میں دوزخ کے عذاب کی 4 نوعیتیں ہوں گی۔ کافر کی قبر میں دوزخ کا عذاب جو ہوگا وہ گرمی کا ایسا اثر ہوگا کہ جس میں نہایت تیز بدبو آ رہی ہوگی، بعین ہی آگ نہیں ہوگی۔ یہ سب سے ہلکا کافر کا عذاب ہوگا۔ اور حشر کے بعد دوزخ سے وہ دور رہیں گے، صرف ایک چنگاری ان کے تلوے میں ہوگی جس سے کہ دماغ کھولتا ہوگا۔ بعض وہ ہوں گے کہ آگ میں داخل ہوں گے اور بعض کے اندر آگ داخل ہوگی۔ پہلا عذاب سب سے ہلکا ہوگا کہ جس میں آگ تو نہیں ہوگی مگر سخت گرمی اور بدبودار گرمی ہوگی، اس کو مس نار کہا جاتا ہے۔ آخری عذاب بہت سخت ہوگا کہ جس کے اندر آگ داخل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے تطلع علی الافئدہ۔ یہودی کہتے تھے کہ ہم کچھ بھی کریں ہم کو 1 منٹ کے لیے بھی عذاب نہیں ہوگا، اور عیسائی کہتے تھے کہ ہم بھی کچھ بھی کریں ہمیں بھی عذاب نہیں ہوگا، کیونکہ سولی جو ہے وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو چکی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی۔ جب ان کی یعنی یہود و نصارہ کی بے خوفی کا یہ حال ہے تو اب وہ گناہوں سے کیسے بچیں گے؟ نیک اعمال کیوں کریں؟ دینی نظام تو خوف و امید سے قائم ہوتا ہے، جب خوف ہی ختم ہو گیا تو دین سے انہیں کیا تعلق رہا؟ لہذا ہر وقت ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریں اور اس کی رحمت کے امیدوار رہیں۔ جب ڈریں گے تو اس کے احکام کے اوپر عمل کریں گے اور اس کی رحمت کے امیدوار ہوں گے تو عبادت کے اندر کثرت سے ہم جو ہے وہ رجوع ہوں گے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کریں گے کہ الہی تو ہمارے اوپر رجوع برحمت ہو جا۔ اسی کا نام حقیقت ایمان ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ دین کو اپنی رائے کے مطابق کرنے کی کوشش اور طریقہ جو ہے وہ یہودیوں کا ہے کہ وہ دین کو اپنی رائے کے مطابق چلاتے تھے، توریت کے سخت احکام سے پھر جاتے تھے۔ اس سے وہ مسلمان عبرت حاصل کریں کہ جو خواہش کے مطابق فتویٰ چاہتے ہیں اور ان علماء کے دشمن ہو جاتے ہیں جو ان کی رائے کے خلاف حق مسائل بیان کرتے ہیں۔ اسلام کو اپنے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش نہ کرو بلکہ اپنے کو اسلام کے سانچے میں ڈھالو۔ اب تو مسلمان اسلام میں اپنی رائے کے مطابق قطر چھانٹ کر رہے ہیں۔ اسلامی پردہ، سودی کاروبار، پوتے کی میراث وغیرہ میں جو ہے وہ حصے داری جو ہے وہ سب کو اپنے رائے کے مطابق قطر چھانٹ کر کے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اسلامی پردہ، سود، پوتے کی میراث وغیرہ سب کو رائے کے مطابق بنانا چاہتے ہیں۔ یہ وہی یہودیانہ حرکت ہے۔ دیکھو، بیمار حکیم اور ڈاکٹر کے کہنے پر چلتا ہے، بیٹا باپ کی اتباع کرتا ہے، رعایا بادشاہ کے تابع ہوتی ہے، حاکم کے تابع ہوتی ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں تو جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔